کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو شخص، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، دونوں بستر مرگ پر تھے۔ بیماری کی اس حالت میں عیسائی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے مچھلی کا گوشت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ جاؤ اس عیسائی کے گھر کے تالاب میں ایک مچھلی ڈالاؤ تاکہ اس کی خواہش پوری ہو جائے۔ مسلمان کے دل میں یہ آرزو ابھری کہ زندگی کے اس آخری حصے میں مجھے زیتون کا تیل میسر آ جائے۔ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ ان کی الماری کے اندر زیتون کا تیل ہے، جاؤ اسے گرا دو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عیسائی کی خواہش پوری کر دو اور مسلمان کا زیتون کا تیل گرا دو۔ فرشتے نے عرض کیا، آپ کا حکم امت کی آسانی کے لیے ہے، اس کی مصلحت بھی بتا دیجئے تاکہ امت کو سبق مل جائے، انسانیت کو سبق مل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ جو عیسائی ہے دنیا کے لحاظ سے اس کی ایک نیکی باقی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس نیکی کا بدلہ بھی دنیا کے اندر ہی دے دوں، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جہنم کے اور کچھ نہ ہو۔ اور جہاں تک تعلق اس مسلمان کا ہے تو اس کی ایک کوتاہی اس کے دامن پر رہ گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی وہ خواہش ٹوٹے اور وہ اس پر صبر کرے، اور جب وہ میرے پاس آئے تو اس کے لیے سوائے جنت کے اور کچھ نہ ہو۔ ہر وہ خواہش جو ہم کرتے ہیں ضروری نہیں کہ پوری ہو جائے۔ اللہ وہ سب جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہمیں چاہیے اس میں بہتری نہ ہو، اور اگر کوئی خواہش پوری ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ناجائز ہوتی ہیں یا حرام ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی وہ خواہش پوری بھی ہو جائے تو اللہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ آپ حرام یا ناجائز چیز کی طلب کریں، لیکن پھر بھی اللہ ہمیشہ وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا جائز اور حلال چیز کی تمنا کریں، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو سمجھ جائیں کہ شاید اس کے نہ ملنے میں ہی آپ کی بہتری ہے۔